اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ رائل ناولز کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے مطلوب، ایک آسیب زدہ انسان۔ ناظرین شروع کرتے ہیں۔ 10 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے آفس میں ایک آدمی کسی کام سے آیا تھا۔ آفس میں باس نہیں تھے، وہ باہر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں نائب قاصد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے باس کے آفس کے باہر بیٹھے اس آدمی کے بارے میں بتایا، تو میں اٹھ کر اس آدمی کے پاس گیا اور میں نے اس شخص سے پوچھا، سر آپ کون ہیں اور آپ کو باس سے کیا کام ہے، مجھے بتائیں۔ تو وہ شخص بولا، مجھے طارق صاحب یعنی میرے باس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، باس تو سیکریٹریٹ گئے ہیں میٹنگ میں، وہ تو بہت دیر کے بعد آئیں گے۔ تو وہ شخص بولا، چلیں کوئی بات نہیں، میں ان کا انتظار کر لوں گا۔ میں اس شخص سے کہا، چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، آپ کچھ لیں گے چائے پانی وغیرہ؟ تو وہ شخص بولا، میں بہت دور سے آیا ہوں، اگر آپ چائے پلا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا، ارے اس میں مہربانی والی کیا بات ہے؟ اس کے بعد میں نائب قاصد کو آواز دی اور اسے اس شخص کو چائے پلانے کو کہا۔ اتنے میں اس شخص نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی میں طارق صاحب کا خادم ہوں، ان کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، اچھا تو کیا آپ میرا میسج طارق صاحب کو دے دیں گے جب بھی وہ آئیں گے تو؟ میں نے کہا، جی ضرور، میرا تو کام ہی یہی ہے، آپ مجھے اپنا نام اور فون نمبر دے دیں اور ساتھ میں اپنا میسج دے دیں، انشاءاللہ جیسے ہی باس آ جائیں گے تو میں آپ کے میسج کا جواب ان کو دے دوں گا۔ وہ شخص بولا، میرا نام عارف ہے اور میں بورے والا کا رہنے والا ہوں اور میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارون الرشید صاحب کے ریفرنس سے آپ کے پاس آپ کے باس سے ملنے آیا ہوں۔ تقریباً 2 سال پہلے جب طارق صاحب بورے والا آئے تھے تو ہارون الرشید صاحب نے مجھے ان سے ملوایا تھا۔ اس وقت میں نے طارق صاحب سے اپنے بھانجے مطلوب کی نوکری کے لیے بات کی تھی، تو طارق صاحب نے کہا تھا کہ جیسے ہی نوکریاں نکلیں گی تو آپ کو ضرور بتا دوں گا اور مناسب ہوا تو آپ کے بیٹے کو اپنے آفس میں ہی رکھ لوں گا۔ اس وجہ سے گزشتہ رات ہارون الرشید صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ نوکریاں نکلی ہیں، تو آپ طارق صاحب سے جا کر مل لیں۔ اسی وجہ سے میں آج پہلی فرصت میں ہی طارق صاحب سے ملنے آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، جی نوکریاں تو نکلی ہیں، پر وہ ڈاکیا اور چوکیدار کی نکلی ہیں۔ تو عارف صاحب نے کہا، جی کوئی بات نہیں، بس میں چاہتا ہوں میرا بھانجا نوکری پر لگ جائے، پھر چاہے نوکری جیسی بھی ہو وہ کر لے گا، بیچارہ یتیم مسکین ہے۔ عارف کی یہ بات سن کر میں نے کہا، آپ فکر نہیں کریں، اگر ایسی بات ہے تو میں خود بھی باس سے سفارش کر دوں گا۔ تو عارف نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد عارف نے چائے پی اور بولا، بیٹا آپ میرا موبائل نمبر لکھ لو اور میں ابھی کسی رشتہ دار کے گھر جا رہا ہوں، وہ یہاں پاس میں ہی رہتے ہیں، اور اگر اس دوران طارق صاحب آ جائیں تو تم مجھے فون کر کے بلا لو گے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا، جی ضرور، آپ اطمینان رکھیں۔ اس کے بعد میں نے عارف کا موبائل نمبر لکھا اور عارف سلام دعا کر کے چلا گیا اور میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اور تقریباً 4 گھنٹے کے بعد جب باس میٹنگ سے واپس آئے تو میں نے ان کو عارف کا میسج دیا، تو باس نے کہا، ارے ہاں میں تو اس شخص کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ ہارون رشید صاحب کے جاننے والوں میں سے ایک ہیں، اب وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، جی وہ یہیں پاس میں ہی کسی رشتہ دار کے گھر ہیں اور وہ آپ سے مل کر ہی بورے والا واپس جائیں گے۔ باس نے کہا، تو ٹھیک ہے، بلوا لو انہیں۔ میں نے کہا، سر وہ ان کا ایک بھانجا ہے، وہ بنا ماں باپ کے ہے، آپ کیسے بھی کر کے اس کو نوکری دلوا دیں، بیچارہ دعائیں دے گا آپ کو۔ باس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، اس کے بھانجے کو بھی اس پر بھی کسی چیزوں کا اثر ہے، اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ تم ایسا کرو، عارف کو بلوا لو، میں دیکھتا ہوں کیا بن سکتا ہے۔ میں باس کی بات سن کر تھوڑا حیران ہو گیا اور وہیں کھڑا ہو کر اس لڑکے کے بارے میں سوچنے لگا
कि क्या वाकई में आरिफ के भांजे पर कोई चीजों का असर है। इतने में बॉस ने कहा, अरे अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, बुला लो इसको, मैंने कहीं जाना भी है। मैं चौंक कर बोला, क्या हुआ सर। बॉस ने थोड़ा तल्ख लहजे में कहा, यार मैं कह रहा हूँ आरिफ को बुला लो, मैंने जाना भी है और तुम ऊंचा सुनते हो क्या। मैंने कहा, जी जी सॉरी सर, मैं बुलाता हूँ इन्हें। ये कहते हुए मैं बॉस के रूम से बाहर आया और आरिफ को फोन करके इनको आने का कहा और आरिफ ने कहा, मैं बस कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। इसके बाद मैं फिर से अपने कामों में मसरूफ हो गया और कुछ देर के बाद आरिफ फिर से ऑफिस आया और इसने आते ही मुझसे पूछा, बेटा क्या तारक साहब फ्री हैं। मैंने कहा, जी आप जल्दी जाएं और वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आरिफ ने कहा, जी बेटा मैं जाता हूं। ये कहकर आरिफ बॉस के रूम में चला गया और मैं वापस अपना काम करने लगा। इतने में मुझे एक फाइल के सिलसिले में बॉस के रूम में जाना पड़ा। मैं फाइल लेकर बॉस के पास गया तो देखा कि आरिफ बॉस के साथ बातों में मसरूफ था। इतने में बॉस ने मुझे देखते हुए कहा, क्या हुआ। मैंने कहा, सर ये एक फाइल है, थोड़ा अर्जेंट थी, इस वजह से मैंने सोचा आपके जाने से पहले एक बार आपको दिखा दूं। बॉस ने कहा, अच्छा लाओ दिखाओ फाइल मुझे। मैंने फाइल बॉस को दी और बॉस ने कहा, ठीक है तुम बैठो मैं देखता हूँ। मैं बॉस के सामने सोफे पर बैठ गया और बॉस ने फाइल अपने टेबल पर रख ली और आरिफ से कहने लगे, अच्छा आरिफ ये तो बताओ कि इससे पहले आपका भांजा कहाँ काम करता था। आरिफ ने अचानक से डरे हुए अंदाज में पलटकर मेरी तरफ देखा तो बॉस ने कहा, अरे आरिफ कोई बात नहीं, वो अपना ही बंदा है, मेरा पीए है, तुम्हें इससे झिझकने की जरूरत नहीं, तुम अपनी बात जारी रखो। तो आरिफ ने कहा, सर बात दरअसल ये है कि मेरा भांजा जब से इसके माँ बाप का इंतकाल हुआ है तब से वो अकेला रहता है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है और इससे पहले वो बहुत जगह काम कर चुका है, लेकिन 2-4 माह बाद इसे काम से निकाल दिया जाता है। बॉस ने कहा, अरे ऐसा क्यों है। आरिफ ने कहा, जी वो जहां भी काम करता है वहां से इसे ये कहकर निकाल देते हैं कि ये मतलूब यानी आरिफ का भांजा कोई हवाई चीज है, जबकि मैं समझता हूं कि वो सिर्फ अकेला रहने की वजह से ऐसा है। बॉस ने कहा, मतलूब की उम्र क्या है। आरिफ ने कहा, जी सर इसकी उम्र तकरीबन 36 साल है। बॉस ने हैरानी से पूछा, क्या 36 साल का है। आरिफ ने कहा, जी सर। बॉस ने कहा, तो इसकी शादी क्यों नहीं कर देते आप लोग। आरिफ ने कहा, सर वो शादी नहीं करता, हमने तो बहुत बार कोशिश की है पर वो कहता है मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं शादी नहीं करनी, जबकि मैं तो इसे तब से जानता हूं जब वो पैदा हुआ था, तब से आज तक इसकी शादी तो किसी से नहीं हुई, लेकिन वो एक ही बात करता है कि मेरी शादी हो चुकी है। बॉस ने कहा कि आखिर वो ऐसा क्यों कहता है। आरिफ ने कहा, यही तो पता नहीं है, बस वो घर में अकेला रहता है और 1-2 बार मैंने अचानक इसके घर जाकर देखा तो वो एक कुर्सी के सामने बैठकर किसी से बातें करता हुआ नजर आता है, लेकिन मतलूब के सिवा घर में मुझे कोई नजर नहीं आता और जैसे ही वो मुझे देखता है तो बोलने लग जाता है कि मामू आप चले जाएं, मैं किसी के साथ मसरूफ हूं। बॉस ने कहा, मेरी बात का बुरा मत मानना, कहीं मतलूब दिमागी मरीज तो नहीं है। आरिफ ने कहा, नहीं सर, डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से ठीक है, हम लोगों ने इसको बहुत जगह चेक करवाया है पर किसी को कुछ समझ नहीं आता, बस डॉक्टर बोलते हैं कि वो ठीक है और ये पागल नहीं है। बॉस ने कहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में इस पर किसी चीज का असर है, मेरा मतलब कि कोई वाकई में जो सिर्फ इसको ही नजर आता हो। आरिफ ने कहा, जी ये तो मैं नहीं जानता पर मतलूब आम तौर पर तो बिल्कुल ठीक ही नजर आता है और वो एक कमाल का पेंटर भी है। मैंने कहा, इसकी बहुत सी पेंटिंग्स देखी हैं जो कि इसने खुद बनाकर घर में लगाई हुई हैं। बॉस पेन अपने दांतों में दबाकर आरिफ की तरफ हैरत से देखने लगे और फिर बोले, देखो आरिफ, मतलूब के बारे में जितना तुमने मुझे बताया है, इसे सुनने के बाद मेरा जाती ख्याल ये है कि इससे सिर्फ प्यार की कमी है और अगर इसकी शादी हो जाए तो शायद वो बदल जाएगा। वैसे इसके माँ बाप के इंतकाल को कितना अरसा हो चुका है। आरिफ ने कहा, सर इसका बाप तो जब मतलूब 12 साल का था तब हार्ट अटैक से फौत हो चुका था और इसके 4 साल बाद इसकी माँ भी फौत हो गई थी जो कि पहले ही बीमार थी।
इसके दिल में सुराख था, पर मतलूब कहता है कि इन्होंने किसी हवाई चीज को देखा था और इस हवाई चीज ने इसकी मां को मारा है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई थी। तो जब मतलूब 16 साल का था तब से वो अकेला ही घर में रहता है और अकेले ही इसने घर चलाना शुरू कर दिया था और वो घर में खाना पकाना भी खुद ही कर लेता है। पर पता नहीं वो सारा दिन पूरे घर में अंधेरा क्यों करके रखता है। इसके अलावा इसने घर में ही कोई साउंड सिस्टम लगाकर सिनेमा सा बना रखा है, लेकिन वो अपने अलावा घर में किसी को बर्दाश्त नहीं करता। हमने बहुत बार इसको बोला है कि हमारे पास आकर रहो, पर वो मानता ही नहीं। वो बस यही बोलता है कि मुझे अकेला रहना है और अकेला रहना अच्छा लगता है, बस आप मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढ कर दे दो। बॉस ने कहा, हाँ, मुझे हारून रशीद साहब ने भी कुछ ऐसा ही बताया था मतलूब के बारे में कि इस पर कोई चीज़ों का साया है। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है। बॉस ने कहा, अरे तुम मान क्यों नहीं लेते जबकि तुमने खुद बता रहे हो कि इसको 4-6 माह बाद काम से ये कहकर निकाल देते हैं कि वो कोई हवाई चीज़ है। आखिर कुछ तो वो ऐसा करता होगा जिसकी वजह से लोग ऐसा बोलते हैं इसके बारे में। आरिफ ने कहा, सर लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोल देते हैं। मैं तो जब भी इस बेचारे को देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक यतीम मस्कीन बच्चा ही नजर आता है, और फिर वो मेरी बहन की निशानी भी है जो कि इस मरहुमा ने इस दुनिया से जाते हुए मेरे हवाले करके बोला था कि इसका ख्याल रखना, इस बेचारे का अब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और ये बात करते ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। आरिफ ये बात बताते हुए बास के सामने रोने लगा। बास ने घबराते हुए कहा, अरे आरिफ, संभालो खुद को और देखो, तुम रो मत, मैं आज ही मतलूब को नौकरी पर रखता हूँ। आरिफ ने रोते हुए ही बास के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, सर आपकी बड़ी मेहरबानी। तो बॉस जल्दी से अपनी जगह से उठकर आरिफ के पास आए तो आरिफ भी खड़ा हो गया। तो बॉस ने आरिफ को गले से लगा लिया और बोले, आरिफ अब तुम मतलूब की फिक्र छोड़ दो। आरिफ ने कहा, सर बस अगर काम करते हुए इससे कोई गलती हो जाए तो इसको यतीम मस्कीन समझकर माफ कर दीजिएगा, पर इसे काम से मत निकालिएगा। बॉस ने कहा, अरे अब से मतलूब यतीम मस्कीन नहीं है, क्योंकि अब से वो मेरा बेटा है। बॉस की ये बात सुनकर आरिफ हैरत से बॉस की तरफ देखकर रोते हुए ही मुस्कुराने लगा और बोला, सर क्या आप वाकई में अपना बेटा बना कर रखेंगे? तो बॉस ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं, आखिर इसको भी तो प्यार मिलना चाहिए ना, और शायद ऐसा करने से वो ठीक हो जाए और फिर मैं खुद इसकी शादी कराऊंगा। आरिफ ने फिर से अपने हाथ जोड़कर बॉस का शुक्रिया अदा किया। बॉस ने आरिफ के हाथ पकड़ लिए और बोले, अरे आरिफ, तुम मुझे बार बार गुनाहगार क्यों कर रहे हो? मैं भी 2 बेटियों का बाप हूँ और मैं जानता हूँ कि जवान औलाद के लिए माँ बाप का क्या फराइज होते हैं, और मुझे आज तुम्हें देखकर फख्र होता है कि आज के दौर में भी तुम जैसे मामू हैं जो कि अपने भांजे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाप से बढ़कर जद्दोजहद कर रहे हैं। आरिफ ने कहा, पर सर आप वाकई में फरिश्ता हैं। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, मैं सिर्फ एक अदना सा और गुनाहगार शख्स हूँ। फिर आरिफ मेरी तरफ देखने लगा, मैं भी आरिफ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तो बॉस ने आरिफ को कहा, यह भी मेरा बेटा ही है और ये 15 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। ये भेड़िए की तरह कभी कभी मुझे घूरता है, ऐसा लगता है जैसे मुझे खा जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा बेटा है, कभी मुझसे बदतमीजी नहीं करता, फिर चाहे मैं इसको कितना भी डांट लूं, पर ये आगे मुस्कुरा देता है। आरिफ ने कहा, जी सर, मैं इससे आज मिला था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। आरिफ ने मुझसे कहा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, जी मेरा नाम दीमी है। तो इतने में बॉस मुस्कुराते हुए बोले, अरे पूरा नाम बताओ जरा इन्हें जो यहाँ के लोग तुम्हें बोलते हैं। तो आरिफ ने कहा, सर क्या बोलते हैं? तो बॉस ने मेरे कंधे पर थपकी देते हुए कहा, इसे धीमे वुल्फ बोलते हैं। तो आरिफ ने हैरान होकर कहा, यह कैसा नाम है सर? बॉस हंसने लगे और बोले, ये तो इसको पता है या इसके साथ यहाँ काम करने वाले लोगों को ही पता है, पर ये इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताता।
मैं बॉस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सर कुछ ही नहीं है बताने के लायक, तो मैं क्या बताऊं आपको। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो भाई तुम्हारी मर्जी है बरखुरदार, पर मैं पता लगा ही लूंगा एक ही दिन में। जी ठीक है सर। इसके बाद बॉस ने आरिफ को कहा, मतलूब को मैं दीमी के हवाले करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये मतलूब को ऑफिस के तौर तरीके जल्दी ही समझा देगा। और अब तुम घर जाओ और कल इसको ऑफिस पहुंचा देना। बाकी बातें मैं इससे खुद कर लूंगा जब वो ऑफिस आएगा। इसके बाद आरिफ ने बॉस के दोनों हाथों को पकड़कर चूमा और कहा, शुक्रिया सर। इसके बाद आरिफ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शुक्रिया बेटा। अरे नहीं अंकल, ये शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो आरिफ मुस्कुराता हुआ खुशी खुशी से घर चला गया। और फिर बॉस ने मुझे कहा, दिमी बेटा तुमने मतलूब के बारे में सब सुना है, तो कोशिश करना कि जरा इसके साथ प्यार से ही पेश आना। मैंने कहा, सर आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। फिर बॉस ने वो फाइल देखी जो मैं लेकर गया था। इसके बाद बॉस ऑफिस से चले गए और अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां एक अजीब सा शख्स पहले ही नायब कासिद के पास बैठा हुआ था और नायब कासिद ने मेरी तरफ देखते हुए इसे कुछ मेरे बारे में बता रहा था। इस शख्स के बड़े बड़े से बाल थे और बहुत ही स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे। मैं इसके पास गया तो नायब कासिद के साथ इसने भी मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर नायब कासिद ने इस शख्स की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये भाईजान बॉस से मिलने आए हैं। मैंने कहा, सर क्या नाम है आपका? तो इस शख्स ने कहा, मेरा नाम मतलूब है। मैं फौरन चौंका और इसको गौर से देखने लगा, क्योंकि जैसा मैंने मतलूब के बारे में सुना था वैसा नहीं लग रहा था। क्योंकि ये तो कोई फिल्मी एक्टर की तरह ही लग रहा था। इसने हाथ में स्टाइलिश घड़ी पहनी हुई थी और बहुत कमाल के स्टाइलिश शूज पहने हुए थे। इतने में मतलूब ने मुझे कहा, सर क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, और देखें आप मुझसे बहुत बड़े हैं, इस वजह से आप मुझे सर ना कहें। मतलूब ने नायब कासिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे तो इन भाई साहब ने कहा है कि आप भी अफसर हैं, इस वजह से मैं तो आपको सर ही बुलाऊंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, मैं कोई अफसर नहीं हूं, मैं तो बस बॉस का पर्सनल असिस्टेंट हूं और आप मुझे दीमी ही बुला सकते हैं। तो मतलूब ने कहा, जी ठीक है दीमी भाई। मैंने कहा, देखो मतलूब भाई, बॉस को बहुत वक्त लगेगा आने में, तब तक आप मेरे साथ आएं और मैं आपको ऑफिस के बाकी लोगों से मिलवाता हूं। मतलूब ने कहा, इसका मतलब है मैं आज ही से काम शुरू कर लूंगा। मैंने कहा, जी आपका पहला दिन है ऑफिस में। मतलूब ने कहा, पर दीमी भाई पहले बॉस से बात ना कर लें, पता नहीं वो मुझे रखेंगे भी कि नहीं। मैंने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, बॉस ने गुज़िश्ता रोज से ही आपको काम पर रख लिया था जब आपके मामू आरिफ साहब आए थे, और बॉस ने मुझे बोला था कि मैं आपको ऑफिस के बारे में सब कुछ समझा दूं। तो मतलूब ने खुश होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, फिर अब आप मुझे ऑफिस के बारे में बताएं। मैंने मतलूब से कहा, मतलूब भाई आपकी तालीम कितनी है? तो मतलूब ने अफसरदा सा होकर कहा, मेरी तालीम अंडर मैट्रिक है, क्योंकि मैं 10वीं जमात में फेल हो गया था। इसके बाद कभी पढ़ाई नहीं की। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, जितनी भी है बहुत है। इसके बाद मैंने मतलूब को बारी बारी ऑफिस में सबसे मिलवाया और सबसे मतलूब का तारीफ करवाया और ऑफिस के सब लोगों ने मतलूब को अच्छे से वेलकम किया। इसके बाद मैंने मतलूब को कहा, मतलूब भाई आपको कैसा काम पसंद है? मतलूब ने कहा, मैं क्या बता सकता हूँ, आप जो काम मुनासिब समझे मुझे वो दे दें। मैंने कहा, ठीक है, पर हमें पहले बॉस से मिलना होगा ताकि वो भी तुमसे मिल लें, फिर इसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा काम दिया जाए जो कि आपके लिए आसान हो और आपको पसंद भी हो। मतलूब ने कहा, वाह क्या बात है, मुझे लगता है कि आप मुझे यहाँ काम करने में मज़ा आएगा। मैंने कहा, ज़रूर, क्योंकि हमारे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने ही बोला था कि आपको कोई मुश्किल काम नहीं देना जो कि आपको करने में दिक्कत पेश आए। मतलूब ने कहा, तब तो मुझे बहुत बेसब्री से इनका इंतज़ार है, पता नहीं वो फरिश्ता कब आएगा। मतलूब की बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगा।
मतलूब ने कहा, क्या हुआ भाई, मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कह दिया है। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, गुज़िश्ता रोज़ आपके मामू भी यही बात कर रहे थे बॉस के बारे में, तो मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा था। इतने में किसी ने आवाज़ लगाई कि बॉस आ गए हैं। मैंने मतलूब से कहा, लो भाई आ गए आपके फरिश्ते, जाओ मिल लो। तो मतलूब ने कहा, भाई आप भी चलो मेरे साथ, मुझे मिलवा दो इनसे। मैंने कहा, अच्छा चलो फिर। इसके बाद मैं मतलूब को लेकर बॉस के पास गया और बॉस से मतलूब का तारुफ करवाया। तो बॉस अपनी सीट से उठकर मतलूब के पास आए और अपने दोनों हाथों से मतलूब के कंधों को पकड़कर बोले, बेटा आज के बाद इसे अपना ही ऑफिस समझो और मुझे अपने बाबा की तरह समझो, और कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुमने मुझे बिला झिझक कहना है। मतलूब की आंखों में आंसू आ गए। बॉस ने कहा, अरे बेटा रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मतलूब ने कहा, सर मामू के सिवा आज तक मुझे किसी ने भी इतने प्यार से बात नहीं की। इससे पहले मैं जहां भी काम करने जाता था लोग मुझे ओए तोए करके बुलाते थे और मुझे पागल और पता नहीं क्या क्या बुलाते थे। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा इन लोगों को तुम्हारी कदर नहीं थी, इस वजह से वो शायद ऐसा बोलते होंगे, पर अब तुम सही जगह पर आ गए हो। और फिर बॉस ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मतलूब से कहा, दीमी से तो मिल ही चुके हो, ये भी तुम्हारी तरह मेरा बेटा ही है और मेरा पर्सनल असिस्टेंट भी है। ये तुम्हें ऑफिस के काम के बारे में बता देगा। अब तुम जाओ और आज से अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करो, बाकी अल्लाह करम करेगा। इसके बाद मैं मतलूब को लेकर बॉस के रूम में बाहर जाने लगा तो बॉस ने कहा, दीमी तुम रुको। मतलूब ने भी मुड़कर बॉस की तरफ देखा तो बॉस ने मतलूब से कहा, बेटा आप जाओ, ये अभी आता है। तो मतलूब ने कहा, जी सर, और बाहर चला गया। फिर बॉस ने मुझसे कहा, बेटा मतलूब का खास ख्याल रखना, मुझे लगता है जैसे हम लोग इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा, जी सर बिल्कुल। बॉस ने कहा, तो ठीक है, अब तुम जाओ और इसे काम के बारे में समझा दो। वैसे मतलूब की एजुकेशन के बारे में कुछ पता चला? मैंने कहा, जी सर अंडर मैट्रिक है। बॉस ने कहा, ओके ओके कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, सर मतलूब को क्या काम दूं? बॉस ने कहा, यार देख लो खुद ही, पर जो भी काम देना वो मतलूब की ख्वाहिश के मुताबिक ही देना, जिसे वो आराम से खुशी खुशी कर ले। मैंने कहा, जी ठीक है सर। इसके बाद मैं बॉस की इजाज़त लेकर मतलूब के पास आ गया और मैंने मतलूब से कहा, मतलूब भाई आप बाइक चला लेते हो? मतलूब ने कहा, जी जी बहुत अच्छे से चला लेता हूँ, पर मेरे पास बाइक नहीं है, बस कभी कभी मामू की बाइक लेकर चला लेता हूँ। तो मैंने मतलूब से कहा, आप ऐसा करो कि मैं आपको जो फाइलें दिया करूँगा वो आप दूसरे ऑफिस में पहुँचा दिया करना, जहां का भी एड्रेस फाइल पर लिखा होगा वो फाइल इसके ऑफिस में दे आया करना। बाहर ऑफिस की बाइक खड़ी है। मतलूब ने कहा, जी जी ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा ही काम चाहता हूं कि जिसमें थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी हो। फिर मैंने मुस्कुराते हुए एक डाक ले जाने वाले बंदे शाहनवाज को आवाज दी और कहा, यार ये मतलूब भाई हैं और आज से डाक का काम ये किया करेंगे, बाइक की चाबी इनको दे दो। शाहनवाज हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने शाहनवाज से कहा, यार आप टेंशन ना लें, आपको यहाँ ऑफिस में ही काम देता हूँ। तो फिर शाहनवाज मुस्कुराने लगा और बाइक की चाबी मतलूब को दे दी। फिर मैंने कुछ फाइलें मतलूब को दी और इसको कुछ एड्रेस भी दिए और मतलूब को डाक पर रवाना कर दिया। फिर कुछ देर के बाद मतलूब तमाम फाइलें देकर आ गया। मैंने कहा, जी मतलूब भाई कैसा लगा काम? मतलूब ने कहा, दीमी भाई बहुत ही अच्छा और आसान काम है। मैंने कहा, गुड, इसका मतलब कि आज के बाद आप यही काम करना पसंद करोगे? मतलूब ने कहा, जी जी मुझे ये पसंद है। मैंने कहा, अच्छा तो आप ये बताओ आप रहते कहाँ हो? मतलूब ने कहा, जी मैं निश्तर कॉलोनी के पास रहता हूँ। मैंने कहा, अरे वो तो यहाँ से बहुत दूर है, तो तुम यहाँ कैसे आए थे सुबह? मतलूब ने कहा, 3 बार बस बदली थी यहाँ तक आने के लिए। मैंने कहा, तो ठीक है, ये जो डाक वाली बाइक है तुम घर जाते हुए साथ ले जाना और सुबह इसी पर ऑफिस आ जाया करना। ऐसा समझ लो कि यह बाइक आज से पूरी तरह तुम्हारे इख्तियार में है।
مطلوب نے یہ بات سنتے ہی خوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگا بھائی بہت بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے خود کو مطلوب سے دور کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ مطلوب کے کاندھوں پر رکھتے ہوئے کہا ارے مطلوب بھائی اس میں احسان والی کون سی بات ہے، یہ بائک آفس میں ہی کھڑی رہتی ہے کیونکہ یہاں جتنے لوگ کام کرتے ہیں سب اپنی اپنی گاڑیوں یا بائکوں پر آتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بائک ڈاک دینے کے بعد یہاں آفس میں ہی کھڑی رہتی ہے، تو اگر یہ آپ کے کام آ جائے گی تو اس کا کیا حرج ہے، اور اس کا تو پیٹرول بھی آفس کے کھاتے میں آتا ہے، اس طرح تمہیں پیٹرول بھی ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تم آسانی سے گھر سے آفس آیا جایا کرو گے۔ مطلوب نے تھوڑا سا اداس ہو کر پوچھا دیمی بھائی کیا باس مجھے بائک لے جانے کی اجازت دے دیں گے؟ میں نے کہا ارے انہوں نے ہی مجھ سے بولا ہے کہ آپ کے لیے جتنی آسانی ہو میں اتنی ہی کروں۔ تو مطلوب پھر مسکراتے ہوئے بولا دیمی بھائی باس واقعی میں ایک فرشتہ ہیں۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے مطلوب سے کہا اچھا تو اب آج کی ڈاک کا کام ختم ہو چکا ہے، اگر اب تم گھر جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو۔ مطلوب نے حیرانی سے کہا کیا اتنی جلدی؟ میں نے کہا ہاں تم نے آج اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اور باقی کی ڈاک کل جائے گی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں اچانک باس آ گئے اور مسکراتے ہوئے بولے ارے بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے دونوں بیٹوں میں؟ میں نے کہا سر کچھ نہیں، بس میں مطلوب سے کہہ رہا تھا کہ اگر گھر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، اس نے آج کی تمام ڈاک نپٹا دی ہیں۔ تو باس نے مطلوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا تو برخودار ڈاک کے کام پر لگ گئے ہیں؟ مطلوب نے کہا جی سر اور مجھے یہ کام پسند ہے۔ تو صاحب نے کہا ویری گڈ، اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ویل ڈن دیمی، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا مطلوب کے لیے، اور مجھے سن کر اچھا لگا کہ اس کو کام پسند آیا۔ مطلوب نے کہا سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں کیا۔ باس نے کہا ارے نہیں بیٹا، میں صرف وہی کر رہا ہوں جو کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہیے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے جو کہ تمہیں مل رہا ہے۔ اور ہاں اگر شکریہ ادا کرنا ہی ہے تو نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کرو، کیونکہ وہی ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے، ورنہ انسان تو کسی قابل ہی نہیں۔ یہ کہہ کر باس نے مجھے کہا بیٹا اب میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، اس دوران کوئی ارجنٹ کام آئے تو دیکھ لینا، اور میری ٹیبل پر کچھ ہے وہ مطلوب کو دے دینا۔ میں نے جی سر۔ اس کے باس نے مطلوب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا اب تمہاری چھٹی ہو چکی ہے، اگر گھر جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ مطلوب نے کہا جی سر شکریہ۔ اس کے بعد باس چلے گئے اور مطلوب نے کہا ٹھیک ہے دیمی بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اب میں گھر جانے لگا ہوں۔ میں نے کہا رکو، اور میں جلدی سے باس کے روم میں گیا تو وہاں ٹیبل پر کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے جو کہ قریباً 5000 روپے تھے۔ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور خاموشی سے لا کر مطلوب کے حوالے کر دیے۔ تو مطلوب حیرانی سے پوچھنے لگا یہ پیسے کس لیے؟ میں نے کہا یہ باس نے تمہیں دیے ہیں تھوڑے بہت جیب خرچ کے لیے۔ مطلوب نے کہا پر یہ پیسے میں کیسے لے سکتا ہوں، میں نے تو ابھی کام بھی اتنا نہیں کیا۔ میں نے کہا ارے مطلوب بھائی یہ پیسے تمہارے کام کے نہیں بلکہ باس نے اپنی خوشی سے دیے ہیں، رکھ لو ورنہ باس کو برا لگے گا اور تمہیں تنخواہ بھی اچھی ہی ملے گی۔ تو مطلوب نے شرماتے ہوئے وہ پیسے جیب میں رکھ لیے۔ میں نے کہا ارے شرماتے کیوں ہو، باس نے تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے، اس وجہ سے وہ تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچیں گے۔ تو مطلوب نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ میرے باس کی حفاظت کرنا، انہیں صحت تندرستی اور لمبی عمر اور ترقی دینا، آمین۔ میں نے بھی کہا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد مطلوب نے مجھ سے سلام دعا کی اور بائک لے کر چلا گیا۔ پھر جب باس میٹنگ سے فارغ ہو کر واپس آئے تو وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، پر وہ بہت جلدی میں لگ رہے تھے۔ میں نے کہا سر خیریت تو ہے؟ ماشاءاللہ آپ بہت خوش لگ رہے ہیں۔ باس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بنا بولے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے چلتے ہوئے اپنے روم میں چلے گئے۔ میں سوچنے لگا آخر ہوا کیا ہے، پہلے تو باس نے کبھی ایسے نہیں کیا۔
یہ سوچتے ہوئے میں بھی باس کے روم میں چلا گیا تو دیکھا کہ باس نماز پڑھ رہے تھے۔ میں واپس باہر آ گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس باس کے روم میں گیا تو باس جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سر یہ کس ٹائم کی نماز پڑھی ہے آپ نے، کیونکہ نہ تو یہ ظہر کا ٹائم ہے اور نہ ہی عصر کی اذان ابھی ہوئی ہے۔ باس نے مسکراتے ہوئے پھر سے ہاں میں سر ہلایا اور جائے نماز سے اٹھ کر جائے نماز پکڑ کر بولے بیٹا یہ شکرانے کے نوافل پڑھے ہیں میں نے، کیونکہ آج سے پہلے بہت بار میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں شریک ہو چکا تھا، پر ہر بار میری ترقی میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی اور میری ترقی رک جاتی تھی، پر آج تو ایسا ہوا کہ جیسے ہر رکاوٹ خود ہی دور ہو گئی اور کمیٹی کے تمام ممبران نے میری 20ویں گریڈ میں ترقی کے حق میں دستخط کر دیے اور مجھے 20ویں گریڈ میں ترقی مل گئی۔ اسی وجہ سے میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا تو اچانک سے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو منت کے طور پر شکرانے کے نوافل مانے ہوئے تھے، اس وجہ سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ سچ میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے مجھ پر، ورنہ تو بہت رکاوٹیں ہوتی تھی میری ترقی کی راہ میں۔ یہ کہتے ہوئے باس بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ آج تو مطلوب نے بھی باس کی ترقی کے لیے دعا کی تھی۔ میں نے کہا جی سر، اور آج ہی مطلوب نے آپ کی ترقی اور تندرستی کے لیے دعا کی تھی۔ یہ بات سن کر باس اچانک سے چونک گئے اور بولے بیٹا کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا سر آج جب آپ میٹنگ کے لیے گئے تھے تو آپ جو پیسے مطلوب کے لیے رکھ کر گئے تھے وہ پیسے جب میں نے مطلوب کو دیے تو اس نے خوش ہو کر آپ کی ترقی کے لیے دعا کی تھی۔ باس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آج اسی کی دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی ہے۔ میں نے کہا جی سر، اور آپ نے بھی جو مطلوب کے سر پر باپ بن کر ہاتھ رکھا ہے تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے خوش ہو کر آج آپ کو ڈاک والی بائک دے دی تاکہ وہ آسانی سے آفس آ جا سکے، کیونکہ وہ صبح 3 بار بس بدل کر آفس آیا تھا۔ باس نے کہا اچھا وہ رہتا کہاں ہے؟ میں نے کہا سر وہ نشتر کالونی کے پاس ہی رہتا ہے۔ سر نے کہا وہ تو بہت دور ہے۔ میں نے کہا جی سر اس وجہ سے میں نے اس کو ڈاک والی بائک دے دی ہے، ویسے بھی وہ آفس میں کھڑی رہتی ہے۔ سر نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا ویری گڈ، مجھے تم پر فخر ہے، تم بھی میری طرح ہی سوچتے ہو۔ اس کے بعد سر چلے گئے اور میں بھی گھر آیا۔ اگلے دن مطلوب آفس آیا تو میں نے اس کو سلام کیا پر اس نے جواب نہیں دیا اور پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ مطلوب میں کچھ تبدیلی سی لگ رہی تھی، کیونکہ اس بار نہ تو اس نے صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے اور نہ ہی بال سنوارے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سویا ہوا ہی اٹھ کر سیدھا آفس آ گیا ہے، اور وہ خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور فائلوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ میں نے اس کو کچھ فائل اور دی اور وہ ڈاک لے کر چلا گیا۔ تو کچھ دیر میں جہاں وہ ڈاک لے کر گیا تھا اس آفس سے ہمیں فون آیا کہ میں نے فون سنا تو کوئی شخص فون پر کہہ رہا تھا کہ یار یہ کس کو ڈاک دے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ وہ شخص بولا یار یہ جو بندہ ڈاک لے کر آیا ہے یہ آدم خور جانور کی طرح ہے۔ میں ایک دم چونک گیا اور پھر میں نے کہا یار یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تو وہ شخص بولا بھائی جی ہمارا دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، پر یہ جو بندہ آپ نے بھیجا تھا اس کا دماغ مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ اس نے ہمارے ایک آدمی کے بازو پر کاٹ کر اس کے بازو سے گوشت اپنے دانتوں سے نوچ کر کھا لیا ہے، اس کا سارا بازو خون سے بھر گیا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے کہا اب مطلوب کہاں ہے؟ وہ شخص بولا وہ جا چکا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں۔ وہ شخص بولا ارے دیکھنا کیا ہے، اس کو پاگل خانے جمع کرا دو یا کسی جنگل میں چھوڑ دو اس جانور کو، لیکن دوبارہ ہمارے پاس مت بھیجنا ورنہ طارق صاحب سے ہم خود بات کریں گے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور مطلوب کے بارے میں سوچنے لگا، آخر مطلوب نے ایسا کیوں کیا اور کیا ہوا؟ آج مطلوب کو اتنے میں باس آ گئے اور مجھے سوچ میں پڑا دیکھ کر بولے
برخودار کیا ہوا ہے, کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے چونک کر کہا جی سر. تو باس نے کہا یار کہاں کھوئے ہوئے ہو, تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا جی سر میں ٹھیک ہوں. اس کے بعد باس اپنے روم میں چلے گئے اور میں مطلوب کے بارے میں سوچنے لگا, اور کافی دیر بعد میں مطلوب ڈاک دے کر واپس آیا تو اس کی شرٹ پر خون کے داغ لگے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا. میں نے مطلوب سے کہا یہ تمہاری شرٹ پر خون کیسا ہے؟ تو مطلوب نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور میرے کمرے میں جا کر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا. میں فوراً اس کے پیچھے اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مطلوب دیوار کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کچھ کھا رہا تھا. میں نے کہا مطلوب بھائی کیا ہوا ہے, آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مطلوب نے پھر سے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دیوار کی طرف منہ رکھے ہی کچھ کھاتا رہا. میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور جیسے ہی میں نے اس کے سامنے جا کر دیکھا تو وہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مطلوب کی شکل میں مجھے کوئی وحشی سا درندہ نظر آ رہا تھا اور وہ کچا گوشت کھا رہا تھا. اس نے اپنی جیب سے پھر سے ایک کچے گوشت کا ٹکڑا نکالا اور اسے کھانے لگا اور میں اپنی آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا, لیکن مطلوب نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا. بس وہ ایسے ظاہر کروا رہا تھا کہ جیسے وہ اکیلا ہی اس روم میں ہے اور اسے میرے پاس کھڑے ہونے کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا. میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ جیسے ہی اس کے کاندھے پر رکھا تو اس نے جیسے ہی میری طرف دیکھا تو اچانک سے اس نے میرے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی. تو میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری, جس سے مطلوب کرسی سے نیچے گر گیا اور پھر سے اٹھ کر میری طرف بڑھا. تو میں نے پھر سے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری اور وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا. مجھے اچانک سے اس پر پوری طرح سے غصہ آ گیا تھا, کیونکہ مجھے پتا چل چکا تھا کہ یہ مطلوب نہیں کوئی اور ہی چیز ہے. میں نے حوصلہ کر کے اس کو اس کے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیلا اور وہ کمرے کے دروازے پر جا لگا. پھر جب اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں بھی غصہ دیکھ کر وہ گھراتا ہوا پاگلوں کی طرح باہر بھاگ نکلا اور شور سن کر باقی لوگ بھی بھاگ کر میرے روم کی طرف آئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا ہے, یہ شور کیسا تھا؟ میں چپ چاپ اپنی جگہ پر ہی کھڑا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے. بس میں غصے میں کھڑا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا. اتنے میں نائب قاصد بھاگ کر میرے کمرے کی طرف آیا اور بولا وہ مطلوب باہر بھاگ کر گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. میں اور باقی لوگ بھاگ کر مطلوب کے پیچھے چلے گئے اور جب ہم گراؤنڈ میں پہنچے تو کچھ لوگ ڈر کے ایک درخت کی طرف دیکھ رہے تھے. جب ہماری نظر اس درخت پر پڑی تو دیکھا کہ مطلوب درخت پر الٹا لٹکا ہوا تھا. اس کے پاؤں درخت کے اوپر ایک شاخ سے اڑے ہوئے تھے اور وہ نیچے سر کے بل لٹکا ہوا عجیب سی آواز نکال رہا تھا. میں اور میرے آفس کے دوست اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے اور مجھ سے پوچھنے لگے یہ سب کیا ہے, کیا ہوا ہے اس کو؟ میں نے کہا پتہ نہیں پر یہ مطلوب نہیں ہے. تو سب میری طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگے. ان میں سے ایک بولا یار ولف کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا, وہ مطلوب ہی ہے, ذرا غور سے دیکھ اس کو. میں نے کہا ہاں دیکھا ہے میں نے, اور اب ذرا تم لوگ قریب جا کر اس کی شکل کو غور سے دیکھو. پھر اشفاق جونیئر کلرک بولا پر یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کہا تم جا کر دیکھو اسے. تو اشفاق ساتھ ہی پیچھے ہٹ گیا اور بولا یار میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا. اتنے میں مجاہد بھائی سینئر کلرک بولے یار ایسے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا, ہمیں اس کو نیچے اتارنا ہوگا. میں نے کہا ہاں جلدی کرو, چلو اتارتے ہیں اسے. یہ کہتے ہوئے میں مطلوب کی طرف بڑھا اور میرے ساتھ باقی لوگ بھی مطلوب کی طرف بڑھے. تو اتنے میں مطلوب نے خود کو درخت سے چھڑایا اور نیچے گر گیا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا. سب نے بھاگ کر اس کی گردن کو دیکھا کہ کہیں اس کی گردن تو نہیں ٹوٹ گئی. پھر مجاہد بھائی نے کہا نہیں یہ بچ گیا ہے, بے ہوش ہے. ہم سب نے اسے اٹھایا اور آفس لے گئے. اتنے میں باس بھی ہمارے پاس آ گئے
اور مطلوب کو بے ہوش دیکھ کر بولے یہ کیا ہوا ہے اسے، کس نے کیا ہے یہ؟ میں نے کہا سر یہ درخت سے گر گیا ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ سر نے جلدی سے مطلوب کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلاتے ہوئے کہا بیٹا مطلوب اٹھو، کیا ہوا ہے؟ اٹھو بیٹا۔ اتنے میں نائب قاصد جلدی سے پانی کا گلاس لایا تو باس نے جلدی سے نائب قاصد کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر اپنے ہاتھ سے پانی کی چھینٹے مطلوب کے منہ پر مارے اور کچھ دیر ایسا کرنے سے مطلوب کو ہوش آنے لگا اور اب مطلوب کی شکل بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اتنے میں باس کی نظر مطلوب کی شرٹ پر پڑی تو بولے ارے کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، دیکھو اس کے کپڑوں پر یہ خون بھی لگا ہے، جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اتنے میں جونیئر کلرک ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جانے لگا تو میں نے اس کے بازو پکڑ کر بلال کو روک لیا اور بنا بولے ہی اپنی گردن کو نہ میں ہلایا تو باس نے غصے میں کہا ارے کیوں روک رہے ہو اسے، ڈاکٹر کو بلانے جا رہا ہے، وہ دیکھو تو کتنا خون لگا ہوا ہے اس کی شرٹ پر، اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا، جانے دو بلال کو۔ میں نے کہا سر نہیں، یہ خون مطلوب کا نہیں ہے۔ باس نے حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا؟ میں نے کہا سر یہ خون مطلوب کا نہیں ہے، یہ پہلے سے اس کی شرٹ پر لگا ہوا تھا۔ تو سب لوگ میری طرف دیکھنے لگے۔ باس نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ یہ خون مطلوب کا نہیں ہے؟ میں نے مطلوب کی شرٹ اٹھا کر دکھا دیا کہ دیکھیں سر اس کے جسم پر کوئی چوٹ کا نشان نہیں ہے۔ تو سر دیکھ کر کہنے لگے ارے ہاں اس کو تو کوئی چوٹ نہیں آئی، پھر یہ خون کیسا تھا؟ میں نے کہا سر وہ مجھے نہیں پتا، پر جب مطلوب ڈاک دے کر واپس آفس آیا تو یہ خون اس کی شرٹ پر لگا ہوا تھا۔ سر نے کہا ٹھیک ہے، اور میں مطلوب کی شرٹ واپس نیچے کرنے لگا تو اچانک سر نے کہا ذرا رکو۔ میں نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ہوا سر؟ تو سر مطلوب کے پیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے ارے یہ دیکھو اس کے پیٹ پر یہ سرخ سا نشان کیسا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے میں نے دیکھا تو وہی نشان تھا جب میں نے اس کے پیٹ پر لات ماری تھی۔ میں نے کہا سر یہ کچھ نہیں ہے، ایسے ہی لال ہوا ہے شاید گرنے کی وجہ سے۔ سر نے کہا ارے نہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جوتا سا بنا ہوا ہے اس کے پیٹ پر، مجھے لگتا ہے اس کا ضرور کسی سے جھگڑا ہوا ہوگا۔ اتنے میں مطلوب پوری طرح ہوش میں آ گیا اور اٹھ کر سب کی طرف دیکھنے لگا۔ تو سر نے کہا بیٹا اب کیسا لگ رہا ہے؟ مطلوب نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے پیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے درد کا احساس کرنے لگا تو سر نے فوراً کہا بیٹا کیا ہوا؟ یہ تمہارے پیٹ پر نشان کیسا ہے؟ مطلوب نے کہا سر پتہ نہیں پر درد بہت ہو رہا ہے، پیٹ پر جلن بھی ہو رہی ہے۔ سر نے کہا بیٹا تم لیٹے رہو، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اس کے بعد سر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اب جاؤ اور ڈاکٹر کو فوراً بلاؤ۔ سر کی بات سن کر بھی میں کھڑا ہوا مطلوب کے پیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں سر نے اونچی آواز میں کہا کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ بلاؤ ڈاکٹر کو۔ میں نے چونک کر کہا جی سر میں بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے جانے لگا تو پیچھے سے مجھے سر کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج کل اس لڑکے کا دماغ کہاں رہتا ہے، اس کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں نے دل میں کہا سر آپ کو کیا پتا کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کو بلا لیا، پھر ڈاکٹر نے مطلوب کو دیکھا اور بولا یہ تو کک کا نشان لگتا ہے، جیسے کسی نے زوردار کک ماری ہو۔ مطلوب نے کہا پر ڈاکٹر صاحب مجھے تو کسی نے کک نہیں ماری۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا پر مجھے تو یہی لگتا ہے، خیر میں تمہیں پین کلر انجیکشن لگا دیتا ہوں، کچھ دیر میں درد ختم ہو جائے گا اور ایک ٹیوب لکھ دیتا ہوں، اسے اس پر لگا لیا کرنا، صحیح ہو جائے گا۔ باس نے ڈاکٹر صاحب اسے پوری طرح چیک کر لیں، یہ درخت سے گرا تھا اور بے ہوش بھی ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مطلوب سے کہا آپ ذرا کھڑے ہو جاؤ، تو مطلوب کھڑا ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مطلوب سے 2-3 ورزش کروائی اور بولے سر یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کہیں کوئی فریکچر نہیں آئے۔ تو سر نے کہا جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ پھر ڈاکٹر نے ایک انجیکشن مطلوب کو لگایا اور پھر ایک پرچی پر ٹیوب لکھ دی اور فیس لے کر چلے گئے۔ میں نے نائب قاصد کو پرچی دی اور اسے ٹیوب لینے کے لیے بھیج دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد مطلوب ٹھیک ہو گیا۔
پھر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ آفس کے تمام دوستوں نے مطلوب سے پوچھنے کی کوشش کی، پر مطلوب کہنے لگا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، اور اپنی شرٹ پر لگے خون کو دیکھ کر عجیب سے منہ بناتے ہوئے بولا یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کسی جانور کا خون لگ گیا تھا تمہیں۔ اس کے بعد مطلوب نے کہا کیا اب میں گھر جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں جاؤ، اور مطلوب چلا گیا۔ پھر میں نے باس کے پاس جا کر انہیں سب کچھ بتایا تو باس مجھ پر غصہ ہو گئے اور بولے تم پاگل تو نہیں ہو، کوئی ایسے مارتا ہے کسی کو؟ میں نے کہا سر وہ جانور کی طرح حرکتیں کر رہا تھا۔ باس نے کہا چلو مان لیا کہ وہ اس وقت جانور بن گیا تھا، پر تم میں تو عقل تھی، تم اسے کسی اور بھی طرح روک سکتے تھے، سب کو بلا سکتے تھے، تم خود کیوں بھیڑیے بن گئے تھے؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اتنی شدید قسم کی لات ماری ہے اس کو، کہیں وہ مر جاتا تو میں اس کے ماموں کو کیا منہ دکھاتا؟ میں نے کہا سر سوری، بس غصے میں ہوا سب۔ باس نے کہا میں تمہیں پہلے بھی بہت بار بولا ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھو، پر تم سنتے ہی نہیں ہو۔ کسی نے کچھ کہا نہیں اور تمہارے اندر کا جانور فوراً باہر آ جاتا ہے۔ اپنے اندر کے اس بھیڑیے کو اپنے اندر ہی جکڑ کر رکھا کرو، ورنہ کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے جس کا شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ میں نے منہ نیچے رکھتے ہوئے کہا سر سوری، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ باس نے کہا ٹھیک ہے، پر آگے سے مطلوب کی ذمہ داری میں خود لوں گا، مجھے اب کسی بھیڑیے کے حوالے نہیں کرنا اپنے بیٹے کو۔ میں نے کہا سر آپ ایسا نہ کریں، میں دیکھ لوں گا، آپ کو سوری بھی بولا ہے۔ باس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہیں بار بار ڈانٹ پیٹ کروں، پر اس کے پیٹ کو دیکھ کر میرا دماغ ابھی تک کام نہیں کر رہا۔ ایک بیمار آدمی کو تم نے ایسے جانوروں کی طرح مارا ہے، اور وہ بھی اس کو جو بیچارہ خود بھی نہیں جانتا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ باس نے کہا شکر مناؤ وہ ٹھیک ہو گیا، ورنہ تم نے تو آج اسے مار ہی ڈالا تھا۔ میں نے کہا سوری سر، میں اب اور بات نہیں کروں گا اس کے بارے میں، آپ نے جو سزا دینی ہے آپ دے سکتے ہیں، پر میں نے خود کو بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ باس نے کہا ارے واہ کیا بات ہے، اب بھی تم یہی کہہ رہے ہو کہ جو تم نے کیا ٹھیک کیا ہے؟ ارے میں کیا مر گیا تھا جو تم نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا، جبکہ میں آفس میں ہی تھا اور تم میرے بیٹے کو مار رہے تھے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنی ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔